السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں نعیم زبیری۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیراعظم نے بچوں میں غیر متناسب نشو و نما کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے صوبوں کی مشاورت سے ایک جامع لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اجتماعی ترقی کے بارے میں انٹرنیشنل پالیسی سینٹر نے پاکستان کو ایشیا کا صف اول کا ملک قرار دیا ہے، جس نے سماجی تحفظ کے حوالے سے سب سے زیادہ اقدامات کیے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ حکومت نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ملک میں سرمایہ کاری کے مواقع سے آگاہ کرنے کے لیے معاشی سفارتکاری کا آغاز کیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ موسم سرما میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ احتیاطی تدابیر اپنا کر روکا جا سکتا ہے۔ آج پاکستان اور دنیا بھر میں اساتذہ کا عالمی دن منایا گیا، جس کا مقصد معاشرے میں اساتذہ کے کردار کی اہمیت اجاگر کرنا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر میں نریندر مودی کی فسطائی حکومت کی طرف سے گزشتہ سال 5 اگست سے مسلسل نافذ فوجی محاصرے سے کشمیریوں کے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ نیٹو کے سربراہ نے آذربائیجان اور آرمینیا پر زور دیا ہے کہ وہ نگورنو کاراباخ خطے پر لڑائی بند کریں، جس کی وجہ سے ایک ہفتے کے دوران سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے ہاروے ایلٹر اور چارلز رائس اور برطانیہ کے مائیکل ہاٹن کو ہیپاٹائٹس سی وائرس کی دریافت پر طب کا نوبیل انعام دیا گیا ہے۔ افغانستان کے صوبے لغمان کے شہر مہت ارہلم میں ایک کار بم دھماکے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیراعظم عمران خان نے پناہ گاہوں میں فراہم کی جانے والی سہولتوں کے معیار پر سمجھوتہ نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ پناہ گاہوں میں رہنے والے محنت کش اور نادار لوگوں کی خود اعتمادی کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے انہیں بہتر انداز میں خدمات فراہم کی جانی چاہیے۔ وزیراعظم نے وفاقی دارالحکومت میں ماڈل پناہ گاہوں کے قیام اور وہاں فراہم کی جانے والی سہولتوں کے معیار پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مستحق اور نادار لوگوں کی ضروریات پوری کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے اور حکومت یہ ذمہ داری پوری کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ عمران خان نے کہا کہ معیاری پناہ گاہوں کے قیام اور ان کے نیٹ ورک میں توسیع کے لیے مخیر حضرات کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ انہوں نے مستقل بنیادوں پر پناہ گاہوں کے نیٹ ورک کے قیام کے لیے بیت المال کے قانون میں ترمیم کی بھی اصولی منظوری دی۔ بیت المال کے مینیجنگ ڈائریکٹر اون عباس پبی نے ملک بھر میں پناہ گاہوں کے نیٹ ورک میں توسیع کے لیے لائحہ عمل پیش کیا۔ غربت کے خاتمے کی معاون خصوصی ثانیہ نشتر نے وزیر اعظم کو بتایا کہ پناہ گاہوں میں رہنے والے لوگوں کے اعداد و شمار کو روزانہ کی بنیاد پر دستاویزی شکل دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اعداد و شمار سروس میں بہتری کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں اور اس سلسلے میں حکومتی کوششوں میں مدد دینے کے لیے مخیر حضرات اور امدادی اداروں سے ان کا تبادلہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے بچوں میں غیر متناسب نشو و نما کے مسئلے کے حل کے لیے صوبوں کے ساتھ مشاورت سے جامع لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں پاکستان نیشنل نیوٹریشن کوآرڈینیشن کونسل کے پہلے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے صحت کے بارے میں معاون خصوصی اور غربت میں کمی کے بارے میں معاون خصوصی سے کہا کہ وہ نظام الاوقات پر مبنی لائحہ عمل تیار کریں جو مشترکہ مفادات کونسل میں بھی پیش کیا جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ وفاقی حکومت نشو و نما میں کمی کے مسئلے کے حل کے لیے کردار ادا کرتی رہے گی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اگرچہ غیر متوازن نشو و نما کے مسئلے کو حل کرنا صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، پھر بھی وفاقی حکومت اس سلسلے میں مدد فراہم کرتی رہے گی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ احساس نشو و نما ڈیش بورڈ آج سے ملک بھر میں فعال ہو جائے گا، جہاں نشو و نما میں کمی کے حوالے سے متعلقہ فریقوں کے لیے اعداد و شمار دستیاب ہوں گے۔ وزیر اعظم کے ویژن کی روشنی میں پہلے مرحلے میں 9 اضلاع میں 36 نشو و نما مراکز قائم کیے گئے ہیں، جہاں ماؤں کے لیے مشروط نقد رقوم کے علاوہ ماؤں اور بچوں کے لیے خوراک فراہم کی جاتی ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے وزیر اعظم عمران خان سے آج اسلام آباد میں الوداعی ملاقات کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاک بحریہ کے لیے ایڈمرل ظفر محمود عباسی کی خدمات کو سراہا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ توانائی کے حوالے سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی تابش گوہر نے آج وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ انہوں نے توانائی کے شعبے میں اصلاحات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پیٹرولیم سے متعلق معاون خصوصی ندیم بابر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ادھر پارلیمانی امور کے متعلق وزیر اعظم کے خصوصی مشیر ڈاکٹر بابر آوان نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔
ڈاکٹر وقار مسعود خان کو خزانے کے بارے میں وزیر اعظم کا معاون خصوصی مقرر کیا گیا ہے، جن کی حیثیت وزیر مملکت کے برابر ہوگی۔ انٹرنیشنل پالیسی سینٹر فار انکلوسیو گروتھ نے پاکستان کو ایشیا میں سماجی تحفظ کے حوالے سے سب سے زیادہ اقدامات میں سر فہرست قرار دیا ہے۔ اس فورم کی عالمی ای کانفرنس میں پاکستان کو کرونا وائرس کے باوجود سماجی تحفظ کے حوالے سے سب سے زیادہ اقدامات اٹھانے پر ایشیا میں بہترین ملک قرار دیا گیا ہے۔ یونیسیف اقوام متحدہ اور IPCIG کی طرف سے کی گئی تحقیق سے پتہ چلا کہ پاکستان احساس ایمرجنسی کیش کے ذریعے ایشیا میں سماجی تحفظ کے حوالے سے سب سے زیادہ اقدامات کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بیرون ملک پاکستانی ملک کا قیمتی اثاثہ ہے اور حکومت ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں یورپی یونین پاکستان فرینڈشپ فیڈریشن کے چیئرمین چودھری پرویز اقبال لوثر سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے ہر مشکل وقت میں کھلے دل سے پاکستان کی مدد کی ہے۔ چودھری پرویز اقبال لوثر نے پاک یورپ فرینڈشپ فیڈریشن کی سرگرمیوں کے بارے میں وزیر خارجہ کو بریفنگ دی۔ انہوں نے وزیر خارجہ کی جانب سے مؤثر خارجہ پالیسی اختیار کرنے اور تنازع کشمیر سمیت تمام اہم مسائل بین الاقوامی فورم پر اجاگر کرنے کے حوالے سے اقدامات کو سراہا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے قطر کے نئے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح سے آج کویت سٹی میں ملاقات کی اور امیر قطر شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح کی وفات پر تعزیت کی۔ صدر نے جو آج صبح کویت پہنچے کویتی قیادت اور قوم کے ساتھ پاکستان کی حکومت اور عوام کی طرف سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ صدر عارف الوی نے مرحوم امیر شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح کو پاکستان کا ایک مخلص اور قابل اعتماد دوست قرار دیا جنہوں نے دونوں ملکوں اور ان کے عوام کو قریب لانے میں گراں قدر کردار ادا کیا۔ صدر نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امن و سلامتی کے حوالے سے شیخ صباح کی کوششوں کو طویل عرصے تک یاد رکھا جائے گا۔ ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ کراچی سرکولر ریلوے 3 مراحل میں مکمل ہوگی۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریلوے کیریج فیکٹری اسلام آباد کا کراچی سرکولر ریلوے تک کی تکمیل میں اہم کردار ہوگا۔ 10 ارب روپیہ ہمیں ملا ہے وزارت پلاننگ کی طرف سے، اور یہ کراچی KCR 3 مراحل میں بحال کیا جائے گا، اور KCR کے لیے یہ کیریج فیکٹری کے لوگوں کا کراچی کے لوگوں کے لیے تحفہ ہے کہ انہوں نے اتنی شاندار طریقے سے جو کوچز بنائی ہیں جو ایک مثالی حیثیت رکھتی ہیں۔ کراچی سٹی سے منگو پیر تک 14 کلومیٹر ہم نے ٹریک بحال کر دیا ہے، اگر سپریم کورٹ کہے تو ہم کل اس پہ KCR چلا دیں گے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ مین لائن 1 ریلوے منصوبہ ملک میں ریلوے کی ترقی کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے ملازمین کی بہتری کے لیے کوششیں جاری ہیں اور پاکستان ریلوے کے پینشنرز کو پینشن کی بروقت ادائیگی کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین عاصم سلیم باجوہ نے آج پشاور میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان سے ملاقات کی اور صوبے میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت شروع کیے گئے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے دوران مستقبل کے منصوبوں پر بھی غور کیا گیا جو پاک چین مشترکہ رابطہ کمیٹی کا آئندہ اجلاس میں زیر بحث آئیں گے۔ ادھر عاصم سلیم باجوہ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں سی پیک منصوبوں پر کام کرنے پر صوبائی حکومت کی کارکردگی کو سراہا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ موسم سرما میں قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد سے کورونا پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماسک پہننا کورونا کی روک تھام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وبا کی موجودگی کی نگرانی اور اسے روکنے کے لیے اقدامات بھی اتنی ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریستوران اور شادی ہالز کورونا کی وبا پھیلنے کے حوالے سے بڑے مراکز ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے صحت کے رہنما اصولوں اور قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد کرانے کی کوششوں پر شعبہ تعلیم کی تعریف کی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا وائرس کے 644 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وبا سے مزید 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس بیماری سے اب تک 2,99,836 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کیسز کی تعداد 3 کروڑ 54 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ وبا سے 10 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں اب تک 2 کروڑ 66 لاکھ سے زیادہ مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ عالمی ادارے صحت نے خبردار کیا ہے کہ دنیا بھر میں ہر 10واں شخص کورونا وائرس سے متاثر ہوگا۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ نے جنیوا میں بریفنگ کے دوران کہا کہ وبا کا مرکز مشرقی ایشیائی ممالک ہوں گے۔
چین کی سینٹرل کمیونسٹ پارٹی نے پاکستان کی وزارت خارجہ کو 54,000 حفاظتی ماسک تحفے کے طور پر دیے ہیں۔ آج اسلام آباد میں چین کی کمیونسٹ پارٹی کے مشیر بازید کانسی نے ماسک وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے حوالے کیے۔ وزیر خارجہ نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے ماسک بطور تحفہ دینے پر چین کی سینٹرل کمیونسٹ پارٹی کا شکریہ ادا کیا۔ خاتون اول ڈاکٹر سمینہ الوی نے ذرائع ابلاغ پر زور دیا ہے کہ خواتین میں چھاتی کے سرطان سے بچاؤ کے لیے آگاہی پیدا کرنے میں اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔ اس کی مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئی خاتون اول سمینہ الوی نے اس بات پر زور دیا کہ چھاتی کے سرطان کے حوالے سے خواتین میں آگاہی پیدا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جو بر وقت تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے مریض کی جان لے لیتا ہے۔ WHO کے مطابق انٹرنیشنلی ہر سال تقریباً 10 لاکھ خواتین اس مرض کی شکار ہوتی ہیں۔ پاکستان کے مطابق ہر سال تقریباً 17,000 خواتین اس مرض کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ سمینہ الوی نے مزید کہا کہ چھاتی کے سرطان کی اگر ابتدا میں تشخیص ہو جائے تو اس کا علاج ممکن ہے۔ تقریب کے اختتام پر ایک واک کا بھی اہتمام کیا گیا۔ وفاقی وزیر برائے انسداد منشیات اعظم خان سواتی نے کہا ہے کہ ملک کو منشیات سے پاک کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اس حوالے سے سخت قوانین متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ آج اسلام آباد میں انسداد منشیات فورس کے زیر تربیت عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ منشیات کے خلاف نئے قوانین قانونی چارہ جوئی کو مزید سخت کریں گے۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ ملک میں 2018 کے عام انتخابات کے بعد متعدد سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کی جانب سے 299 عذرداریاں دائر کی گئیں۔ آج ایک بیان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ترجمان نے کہا کہ الیکشن ٹریبیونل نے اب تک 210 عذرداریوں کے فیصلے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 29 عذرداریاں، پاکستان مسلم لیگ نون نے 43، پاکستان تحریک انصاف نے 76، جبکہ دیگر سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کی جانب سے 151 عذرداریاں الیکشن ٹریبیونل میں دائر کی گئیں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کی وزارت نے رواں سہ ماہی میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1.52 ارب روپے سے زائد رقم جاری کرنے کی منظوری دی ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے سیکریٹری نے کہا ہے کہ مختلف محکموں کے سربراہوں نے بھی اپنی ترجیحات کے مطابق یہ رقم منظور شدہ منصوبوں پر خرچ کرنے کی منظوری دی۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شہوانی نے کہا ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں اپنے احتجاجی مظاہروں کے دوران عوامی حمایت حاصل کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے کوئٹہ کے نمائندے حسین فاروق سے۔ کوئٹہ میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے لیاقت شہوانی نے کہا کہ ہم نے پہلے کہا کہ کوئٹہ میں ان کا جو شو ہے وہ فلاپ ہوگا۔ کل بھی ہم نے یہ کہا، 1 اکتوبر کو میں نے یہ کہا، اور میں نے جو گراؤنڈز ہیں، جن لاجک اور ریزن کی بنیاد پہ میں نے یہ کہا کہ ان کا شو فلاپ ہوگا، کل جو ہے شام کو پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے انہوں نے خود 11 اکتوبر کا جو جلسہ ہے اس کو سسپینڈ کر کے یہ ثابت کیا کہ ان کے پاس پنجاب، سندھ، کے پی کے بعد بلوچستان میں بھی کوئی گراؤنڈ موجود نہیں ہے۔ لیاقت شہوانی نے کہا کہ جلسے کی تاریخوں میں تبدیلی اپوزیشن کی ناکامی کو ظاہر کرتی ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری پر پارک لین اور ٹھٹھا واٹر سپلائی ریفرنسز میں فرد جرم عائد کر دی ہے۔ احتساب عدالت کے جج اعظم خان نے ریفرنسز کی سماعت کی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج اساتذہ کا عالمی دن منایا گیا۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے محمد ظفر اقبال کی اس رپورٹ میں۔ استاد مشکل حالات میں ایک رہنما، مستقبل کا اثر نو تعین کرنے والا، یہ ہے اساتذہ کے عالمی دن 2020 کا موضوع۔ یہ دن قوم کے معماروں کو خراج تحسین پیش کرنے اور ان کے ساتھ اظہار محبت کے لیے منایا جاتا ہے، کیونکہ وہ قوم کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کورونا کی وجہ سے اس سال اساتذہ کے عالمی دن کی تقریبات آن لائن منعقد ہو رہی ہیں اور یہ 5 اکتوبر سے 12 اکتوبر تک ہفتہ بھر جاری رہیں گی۔ اساتذہ کا عالمی دن عالمی ادارہ محنت، یونیسکو اور ایجوکیشن انٹرنیشنل کے اشتراک سے منایا جاتا ہے۔ پارلیمانی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار خان آفریدی نے کہا ہے کہ بھارتی قابض فوج بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بے کس خواتین اور بچوں پر مظالم ڈھا رہی ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں کشمیر کے بارے میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے وزراء کو ملک اور بیرون ملک بھارت کی جانب سے 5 اگست 2019 کے اقدامات کے خلاف آواز اٹھانے کی ذمہ داری سونپی ہے۔
شہریار آفریدی نے کہا کہ کشمیری شہداء کو پاکستان کے پرچم کے ساتھ سپرد خاک کر رہے ہیں۔ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین نے کہا کہ بھارت جموں و کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر میں نریندر مودی کی سربراہی میں بھارت کی فضائی حکومت کی طرف سے گزشتہ سال 5 اگست کو نافذ کیے جانے والے فوجی محاصرے سے مقبوضہ علاقے میں کشمیریوں کے معمولات زندگی مسلسل بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کی طرف سے فوجی محاصرے کو 14 ماہ مکمل ہونے کے موقع پر آج جاری کی گئی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے اس عرصے کے دوران 6 خواتین سمیت 253 کشمیریوں کو شہید کیا۔ فوجیوں نے اس عرصے کے دوران 14,096 افراد کو گرفتار بھی کیا، 89 خواتین کی بے حرمتی کی اور 968 گھروں یا عمارتوں کو نقصان پہنچایا۔ حریت رہنماؤں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ کشمیر میں انسانیت سوز مظالم پر بھارتی فوجیوں کے خلاف جنگی جرائم کے تحت مقدمات قائم کیے جائیں۔ ادھر آج ضلع پلوامہ میں ایک حملے میں 2 بھارتی فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 45ویں اجلاس کے موقع پر منعقدہ ایک ورچوئل کانفرنس میں مقررین نے تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ نیٹو کے سربراہ نے آذربائیجان اور آرمینیا پر نگورنو کاراباخ کے علاقے میں جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے ترکی سے کہا ہے کہ وہ تنازع کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ترکی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سیکرٹری جنرل اسٹالٹنبرگ نے کہا کہ ہم مذاکرات کے ذریعے پرامن حل کے لیے تیار ہیں کیونکہ اس مسئلے کا کوئی فوجی حل ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترکی کو آذربائیجان کا اتحادی ہونے کی حیثیت سے کشیدگی کے خاتمے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے۔ افغانستان کے صوبے لغمان کے شہر بہت ارلم میں ایک کار بم دھماکے میں 8 افراد ہلاک اور 38 زخمی ہو گئے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق حملے میں لغمان کے گورنر رحمت اللہ یرمل کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا جس میں وہ محفوظ رہے۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ نے سنی اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ ملتان میں جاری قومی T20 کپ 2020 میں آج کا دوسرا میچ بلوچستان اور وسطی پنجاب کے درمیان جاری ہے۔ اس سے قبل کھیلے گئے پہلے میچ میں خیبر پختونخوا نے سندھ کو 8 وکٹوں سے شکست دی۔ سندھ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کو 184 رن کا ہدف دیا۔ جواب میں خیبر پختونخوا کی ٹیم نے 19 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر مطلوبہ ہدف حاصل کر لیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم اگلے ماہ کی 23 تاریخ کو لاہور سے نیوزی لینڈ کے دورے پر روانہ ہوگی۔ نیوزی لینڈ پہنچنے کے بعد قومی ٹیم 14 روز قرنطینہ میں قیام کرے گی۔ روانگی سے پہلے لاہور میں کھلاڑیوں اور ٹیم کے عملے کے کورونا ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا T20 بین الاقوامی میچ 18 دسمبر کو آکلینڈ میں کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا T20 20 دسمبر کو ہیملٹن اور تیسرا T20 22 دسمبر کو نیپیئر میں کھیلا جائے گا۔ T20 سیریز کے بعد پہلا ٹیسٹ میچ 26 سے 30 دسمبر تک، جبکہ دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ اگلے سال 3 سے 7 جنوری تک کھیلا جائے گا۔ پاکستان نیوی نے مسلسل تیسری دفعہ نیشنل شوٹنگ چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ ایک ہفتے پر مشتمل میگا ایونٹ جہلم کے آرمی مارکسمین یونٹ میں آج اختتام پذیر ہوا۔ دفاعی چیمپئن پاکستان نیوی نے 17 سونے، 17 چاندی اور 11 کانسی کے تمغوں کے ساتھ ٹائٹل اپنے نام کیا، جبکہ پاکستان آرمی رنر اپ رہی اور پاکستان ایئر فورس نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اس چیمپئن شپ میں آرمی، نیوی، ایئر فورس، پنجاب، سندھ، واپٹا، ASF، فیڈرل رائفل ایسوسی ایشن اور خیبر پختونخوا کے 300 سے زیادہ شوٹرز نے حصہ لیا اور اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ ساؤتھ ایشین تھرو بال فیڈریشن کے زیر اہتمام پہلی ساؤتھ ایشین تھرو بال چیمپئن شپ اگلے سال 26 مارچ سے 30 مارچ تک بنگلہ دیش میں کھیلی جائے گی۔ پاکستان تھرو بال فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری مقبول آرائیں کے مطابق تقریب کے لیے تیاریاں پہلے ہی شروع کی جا چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میزبان ٹیم بنگلہ دیش کے علاوہ پاکستان، بھارت، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، مالدیپ اور افغانستان کی ٹیمیں اس ایونٹ میں حصہ لیں گی۔ سندھ تیر انداز ایسوسی ایشن اور پاکستان تیر اندازی ایسوسی ایشن کے اشتراک سے قومی تیر اندازی چیمپئن شپ اگلے ماہ کے آخری ہفتے میں کراچی میں ہوگی۔ پاکستان تیر اندازی ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری کے مطابق اس ایونٹ کو کامیاب بنانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 4 صوبوں سمیت اسلام آباد، پاک آرمی، پولیس، واپڈا اور ہائر ایجوکیشن سمیت ملک بھر کی تمام ٹیمیں اس ایونٹ میں حصہ لیں گی۔
سندھ راک بال ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام دوسرا سراج الدین میموریل اوپن راک بال ٹورنامنٹ رواں مہینے کی 23 تاریخ سے کراچی میں شروع ہوگا۔ سندھ راک بال ایسوسی ایشن کے صدر اعجاز الدین کے مطابق اس ٹورنامنٹ کا فائنل راؤنڈ 25 تاریخ کو ناک آؤٹ کی بنیاد پر کھیلا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس ٹورنامنٹ میں نمایاں کارکردگی پیش کرنے والے کھلاڑیوں کو سندھ کی راک بال ٹیم میں شامل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کی ٹیم قومی راک بال چیمپئن شپ میں حصہ لے گی جو پاکستان راک بال فیڈریشن کے زیر اہتمام اگلے مہینے لاہور میں ہوگی۔ اور اب تجارتی خبریں۔ پاکستان نے بھارت کی طرف سے یورپی یونین میں باسمتی چاول کو اس کی جغرافیائی نشانی قرار دینے کی درخواست کا بھرپور جواب دینے اور یورپی یونین میں باسمتی چاول کے حوالے سے بھارتی دعوے کی مخالفت میں درخواست جمع کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ تجارت کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر عبدالرزاق داؤد نے زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں کیا۔ پاکستان رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن نے اجلاس کے دوران موقف اپنایا کہ پاکستان باسمتی چاول کاشت کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ مشیر تجارت نے واضح کیا کہ بھارت نے باسمتی چاول کی یورپی یونین میں رجسٹریشن کی درخواست دی ہے، لیکن پاکستان بھارت کو باسمتی چاول کا خصوصی جی آئی ٹیگ حاصل نہیں کرنے دے گا۔ خیال رہے کہ یورپی یونین میں بھارت نے درخواست جمع کرائی ہے کہ باسمتی چاول اس کی جغرافیائی نشانی ہے اور یہ بھارت کی پیداوار ہے، جبکہ یورپی ریگولیشن 2006 کے مطابق باسمتی چاول اس وقت تک پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں کی پیداوار کے طور پر رجسٹرڈ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ باسمتی چاول پاکستان میں بھی بڑے پیمانے پر کاشت ہوتا ہے اور اپنی بہترین خوشبو اور ذائقے کی بدولت اسے بھارت کے باسمتی پر فوقیت حاصل ہے۔ پاکستان ٹیکسز بار ایسوسی ایشن کے سینئر نائب صدر حبیب الرحمان زبیری نے پنجاب ریونیو اتھارٹی پر زور دیا ہے کہ تمام سروسز پر 16% کے بجائے 5% ٹیکس عائد کیا جائے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ ٹیکس کی شرح میں کمی سے 125 ارب روپے کے ہدف کے حصول میں آسانی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی وبا کے باعث تاجر برادری کو سنگین مسائل کا سامنا ہے۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ کورونا کی صورتحال کے باعث مالی مشکلات کا شکار ٹیکس دہندگان سے تمام سرچارجز اور جرمانوں کا خاتمہ کیا جائے۔ انہوں نے سروسز ٹیکس سے متعلق عوامی آگاہی مہم چلانے کا بھی مطالبہ کیا۔ پاک ایران فیڈریشن آف کلچر اینڈ ٹریڈ کے صدر خواجہ حبیب الرحمان نے کہا ہے کہ آج کے دور میں غیر ملکی قرضے ادا کرنا اور اپنے مالی وسائل میں اضافہ کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں حکومت پر زور دیا کہ وہ ٹیکس نظام کا جائزہ لے کر ٹیکسوں میں کمی کریں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ KSE 100 انڈیکس 998 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 39,072 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 409 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 417 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ آئلینڈ ٹیکسٹائل کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 18.50 روپے کا اضافہ ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ امریکی ڈالر قیمت خرید 162.66 اور قیمت فروخت 166.45، یورو 190.79 اور 195.26، سعودی ریال 43.36 اور 44.38، UAE درہم 44.27 اور 45.33۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 96,450 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,52,666 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ اور اب سنتے ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں کل صبح خواجہ غلام فرید سیمینار منعقد ہوگا۔ چیئرمین اکادمی ادبیات یوسف خٹک سیمینار کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ اس کی مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے بہاولپور کے نمائندے سجاد پرویز سے۔ اس حوالے سے وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب کا کہنا تھا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی امن، تحمل، بردباری اور محبت و یگانگت پر مبنی تعلیمات کو عام کیا جائے، اور اس مقصد کے لیے اسلامی یونیورسٹی اس سیمینار کے ذریعے ایک مؤثر پلیٹ فارم فراہم کر رہی ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید بر صغیر پاک و ہند کے صوفیہ کرام کے لمبے سلسلے میں جو ایک آخری موتی اس لڑی کے ہیں، جو 19ویں صدی میں ریاست بہاولپور میں انہوں نے اپنا امن، محبت، رواداری کا پیغام پیش کیا۔ اس پیغام کی اہمیت اس دور میں اور زیادہ ہو چکی ہے، کیونکہ جو ہمارے صوفیہ کرام ہیں
انہوں نے جو پیغام دیا وہ ایکچولی قرآن کے پیغام کو ہر دور میں لوگوں کی عام فہم زبان میں اور جو ان کے ارد گرد کی چیزیں تھیں ان کی مثالوں سے وہ قرآن کے پیغام کو عام کیا. وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کا مزید کہنا تھا کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئندہ موسم بہار میں اسلامی یونیورسٹی میں ایک بین الاقوامی کانفرنس بھی منعقد کی جائے گی. پاکستان نیشنل آرٹس کونسل نے اسلام آباد میں پیشہ ور اداکاروں کی تیاری کے لیے 1 سال کے آن لائن فلم پروڈکشن کورس کا آغاز کر دیا ہے. تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وفاقی وزیر شفقت محمود نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ PNCA نوجوانوں کو اپنی فنی صلاحیتوں کی طرف راغب کرنے کے لیے ماحول مہیا کرنے کے لیے پوری کوششیں کر رہا ہے. ڈائریکٹر جنرل PNCA ڈاکٹر فوزیہ سعید نے کہا کہ فنی مہارتوں کو بہتر بنانے اور اپنے خیالات کے اظہار کے لیے طلباء کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ پروگرام میں فلم پروڈکشن کی تربیت پر توجہ مرکوز کی گئی ہے اور فلم سازی کے حوالے سے مکمل آگاہی فراہم کی جائے گی. انہوں نے کہا پیشہ ور فلم ساز کی تربیت کے لیے ملکی اور غیر ملکی ماہرین اپنی بہترین خدمات انجام دیں گے. اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں. ہیپیٹائٹس C وائرس کی دریافت پر امریکی ماہرین ہاروے ہیلٹر، چارلس رائس اور برطانوی ماہر مائیکل ہاٹن کو نوبیل میڈیسن اعزاز سے نوازا گیا ہے. نوبیل جیوری نے آج کہا کہ تینوں افراد کو خون میں پیدا ہونے والے ہیپیٹائٹس کے خلاف جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے کے اعتراف میں اس اعزاز سے نوازا گیا جو عالمی سطح پر صحت کا ایک بڑا مسئلہ ہے جو پوری دنیا کے لوگوں میں سیروسس اور جگر کے کینسر کا سبب بنا ہے. کیوبا کے سائنسدان کورونا کے خلاف 2 ویکسینز کی تیاری پر پیش رفت کر رہے ہیں. دونوں ویکسینز اس وقت کلینکل تجزیاتی مرحلے میں ہیں. ہوانا میں قائم ویکسین ساز ادارے فنلے کے ڈائریکٹر جنرل وسنٹے ویریز کے مطابق کلینکل تجربے کے دوران 2 ویکسینز کی تیاری میں کامیابی مل رہی ہے. متحدہ عرب امارات نے چاند کے بارے میں تحقیق کرنے اور 2024 میں بغیر انسان کے خلائی طیارہ اتارنے کے منصوبے کا آغاز کر دیا ہے. خلائی طیارہ مکمل طور پر اماراتی انجینئرز متحدہ عرب امارات میں تیار کریں گے. خلائی طیارہ راشد چاند کے ایسے علاقوں کی تصاویر اور معلومات بھیجے گا جو اس سے قبل کسی قمری مشن نے فراہم نہیں کی. اور اب محکمہ موسمیات کی رپورٹ. موسم کی رپورٹ کے مطابق آج دن کے وقت ملک کے تمام میدانی علاقوں میں مطلع صاف تھا. کل دن کے وقت بھی اسلام آباد سمیت خطہ پوٹوا یعنی اٹک، چکوال، راولپنڈی، جہلم میں اور خصوصاً مونگ پھلی کی کٹائی کے علاقوں میں مطلع صاف ہوگا. اگلے چند دن تک مونگ پھلی کی کٹائی کے تمام علاقوں میں موسم خشک ہوگا. جنوبی صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ، وادی کوئٹہ سمیت بلوچستان، خیبر پختونخوا میں بھی اگلے 2 یا 3 دن تک مطلع صاف موسم خشک ہوگا. چترال، سوات، گلگت، بلتستان، ہنزا کی بعض وادیوں میں بادل، بیشتر علاقوں میں مطلع صاف موسم خشک رہنے کا امکان ہے. اسلام آباد میں آج دن کا ٹیمپریچر 34 ڈگری سینٹی گریڈ، راولپنڈی میں 35، لاہور میں 36، فیصل آباد بھی 36، ملتان میں 37، کراچی میں دن کا ٹیمپریچر 37، کوئٹہ میں 29، پشاور میں 35، گلگت میں 31، مظفر آباد میں دن کا ٹیمپریچر 32، مری میں 26، سری نگر میں 24 اور پلوامہ میں دن کا ٹیمپریچر 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر اعظم نے بچوں میں غیر متناسب نشو و نما کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے صوبوں کی مشاورت سے ایک جامع لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت کی ہے. اجتماعی ترقی کے بارے میں انٹرنیشنل پالیسی سینٹر نے پاکستان کو ایشیا کا صف اول کا ملک قرار دیا ہے جس نے سماجی تحفظ کے حوالے سے سب سے زیادہ اقدامات کیے ہیں. آج پاکستان اور دنیا بھر میں اساتذہ کا عالمی دن منایا گیا جس کا مقصد معاشرے میں اساتذہ کے کردار کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے فرحان علی، سپروائزر شعبہ اردو چودھری ضمیر اشرف، مدیر ہوم ڈیسک رانا غلام مصطفیٰ، مدیر فورن ڈیسک نور حسین چند، مدیر کھیل، تجارت، سائنس اور فن کی خبریں سجاد عامر، کوارڈینیشن ایڈیٹر محمد عباس، مدیر اعلیٰ لیاقت سعید، نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk.
اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی نعیم زبیری اور عشرت ثاقب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔